السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے ٹاٹ سکول سے پڑھنے والا بچہ صدر پاکستان بن گیا۔ کون تھا یہ صدر پاکستان؟ فیلڈ مارشل ایوب خان۔ ان کی زندگی کے شب روز اور ان کے زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کے پروفیشنل کیریئر اور اقتدار کے ہر پہلو پر بات کریں گے۔ ایک اور انٹرسٹنگ تھنگ جو آج آپ کو بتائی جائے گی کہ ایوب خان کے حکم پر لاہور کے مال روڈ پر احتجاج کرنے والے طلباء پر گولیاں چلائی گئیں، تو اس دوران ایک طالب علم کے بازو پر 2 گولیاں بھی لگیں، اور پھر 50 سال بعد وہی طالب علم خود صدر پاکستان بن گیا۔ کون تھا یہ طالب علم؟ ایوب خان نے فاطمہ جناح سے الیکشن کیسے جیتا، اس طرح کی تفصیلات سے بہت سی باتیں کریں گے، مگر آگے چلنے سے قبل آپ سے یہ گفتگو کرتا چلوں کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان 14 مئی 1907 کو ضلع ہزارہ کے نواحی علاقے ریحانہ میں ایک ہند کو پشتو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے، ایوب خان کی ڈائری کے مطابق ان کا سال پیدائش 1905 ہے۔ ایوب خان کے دادا کا نام میر داؤد خان تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سرائے سالے کے ایک سکول سے حاصل کی۔ وہ اس کے بعد قریبی گاؤں کے ایک اور سکول میں بھی پڑھتے رہے۔ یہ گاؤں ان کے گھر سے تقریباً 7-8 کلومیٹر دور تھا۔ اس وقت ایوب خان خچر پر بیٹھ کے سکول جایا کرتے تھے۔ 1922 میں میٹرک کرنے کے بعد وہ علی گڑھ آ کر پڑھنے لگے۔ ابھی علی گڑھ کالج میں تعلیم جاری تھی کہ انہوں نے رائل ملٹری کالج سے ٹریننگ لینا شروع کر دی۔ 1928 میں انہیں برٹش رائل آرمی میں کمیشن ملا اور وہ 2nd لیفٹیننٹ بن گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ایوب خان برما کے جنگی محاذ پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ پاکستان بننے سے قبل وہ کرنل کے رینک تک جا پہنچے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ایوب خان نے پاک فوج کو جوائن کیا۔ انہیں 1 اسٹار بریگیڈیئر بنا دیا گیا۔ اس دور میں بریگیڈیئر ایوب خان کی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تصاویر آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد انہیں دسمبر 1948 میں میجر جنرل بناتے ہوئے ایسٹ پاکستان میں پوسٹنگ دی گئی۔ پھر اس کے تقریباً 2 سال بعد 17 جنوری 1951 کو ایوب خان پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے۔ ایوب خان پرائم منسٹر محمد علی بوگرا کی کیبنٹ میں پاکستان کے وزیر دفاع بھی تھے۔ 1958 میں جب ملکی حالات ابتر ہونے لگے اور انارکی پھیل رہی تھی، ایسے میں 8 اکتوبر اسکندر مرزا نے مارشل لا لگاتے ہوئے آئین معطل کر دیا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کو معزول کرتے ہوئے جلا وطن کر دیا اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے تو اختیارات خود سنبھال لیے۔ فروری 1960 میں فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ محترمہ نصرت بھٹو اسکندر مرزا کی اہلیہ کی کزن تھی، لہٰذا ان کی سفارش پر بھٹو کو اسکندر مرزا کی کابینہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں اہم وزارتیں دیں، کیونکہ وہ بھٹو کی ذہانت کے قائل ہو چکے تھے اور وہ انہیں زلفی کے نام سے پکارتے تھے۔ ایوب خان کا اقتدار میں آتے ہی بھٹو نے اسکندر مرزا سے رشتہ داری ہونے کے باوجود اپنی راہیں جدا کر لی۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو جواب میں بھٹو کا کہنا تھا کہ کہیں ایوب خان ناراض نہ ہو جائیں۔ ایوب خان نے 1962 کا نیا آئین لاگو کیا، جسے عالمی سطح پر خوب پذیرائی ملی، لیکن پاکستان میں ایک بڑے طبقے نے اس کی بھرپور مخالفت بھی کی۔ اسی دوران عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب نے اپنی شہرفاق نظم ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تحریر کی۔ جنوری 1965 میں ملک میں ایک مرتبہ پھر بنیادی جمہوریت کے نظام پر مبنی صدارتی انتخابات ہوئے۔ اس صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مد مقابل بانی پاکستان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھی۔ ایوب خان اور ان کے ساتھیوں نے فاطمہ جناح کو شکست دینے کے لیے ان پر بہت سے الزامات لگائے۔ دھاندلی کی وجہ سے ایوب خان کو جیت نصیب ہوئی اور فاطمہ جناح کو شکست ہوئی، لیکن مجموعی طور پر فاطمہ جناح نے ایوب خان کی نسبت زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ جیسے تیسے کر کے ایوب خان صدارتی الیکشن جیت گئے اور صدر پاکستان بنے۔ اس کے چند ہفتوں بعد ستمبر 1965 میں بھارت نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کر دیا تو پوری قوم ایوب خان کی قیادت میں دشمن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھارت کو شکست ہوئی۔ اقوام متحدہ کی مداخلت سے سیز فائر ہوا۔ جنوری 1966 میں تاشقند کے مقام پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس سے دونوں ممالک کی افواج جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلی گئیں۔ یہ معاہدہ تاشقند ہی تھا جس پر بھٹو اور ایوب خان کے درمیان اختلافات ہوئے، اور وہ
ذوالفقار علی بھٹو جو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے اور جنرل ایوب زلفی زلفی کہہ کر پکارتے تھے، آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق بھٹو کافی عرصے سے موقع کی تلاش میں تھے اور لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ہتھوڑے پر ضرب لگائی اور ایوب خان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا۔ ستمبر 1968 کے روز حیدرآباد میں انہوں نے جلسے کا اہتمام کیا اور ایوب خان کے خلاف تیز ترین تقریر میں قسم کھائی کہ وہ ایوب خان کو مسند اقتدار سے اتارے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 1969 میں ملک بھر میں احتجاج جاری تھا، مال روڈ پر احتجاج ہو رہا تھا اور طلباء احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس کی جانب سے ان پر گولیاں فائر کی گئیں۔ وہاں ایک طالب علم پر بھی 2 گولیاں فائر کی گئیں جو اس پہ بازو پہ لگیں اور 50 سال بعد وہ صدر پاکستان بنا اور وہ آج بھی صدر پاکستان ہیں جن کو دنیا ڈاکٹر عارف علوی کے نام سے جانتی ہے۔ مارچ 1969 کو ایوب خان نے پاکستان کی بھاگ دوڑ جنرل یحییٰ کے سپرد کر دی اور خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ 20 اپریل 1974 کے روز ریڈیو پاکستان پہ خبر نشر کی گئی کہ سابق صدر پاکستان جنرل ایوب خان عارضہ قلب کی وجہ سے 66 سال کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ ایوب خان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایوب خان نے اپنی زندگی کے ایام فرینڈز نوٹ ماسٹر کے نام سے تحریر کیے اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی کیا، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی سے، جبکہ ان کی ذاتی ڈائری کا مجموعہ ڈائریز آف فیلڈ مارشل کے نام سے بھی پبلش ہوا۔ ایوب خان کی فیملی فوج میں جانے کے بجائے سیاست میں آئی۔ اختر ایوب خان، گوہر ایوب خان اور شوکت ایوب خان۔ گوہر ایوب خان جانے پہچانے سیاستدان بنے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے علاوہ پانی اور بجلی کے خارجہ امور کے فیڈرل منسٹر بھی رہے۔ گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب بھی MNA منتخب ہوتے رہے ہیں اور اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ میں پیٹرولیم کے فیڈرل منسٹر ہیں۔ ایوب خان کے پوتے شوکت ایوب کے صاحبزادے یوسف ایوب خان بھی KPK اسمبلی کے ممبر رہے۔ یوسف ایوب کے بھائی اکبر ایوب خان اس وقت ہری پور کے صوبائی حلقے سے تحریک انصاف کے MPA اور صوبائی وزیر تعلیم ہیں۔ اکبر ایوب کے بھائی اشر ایوب بھی اس وقت MPA ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان تیز رفتاری سے ترقی کر رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کے اکانومی کے اشاریے پورے ایشیا میں سب سے آگے تھے۔ الیکشن 2018 میں عمران خان اپنی انتخابی جلسوں میں ایوب خان کی فوٹیج چلایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ 70 کی دہائی میں امریکہ، انگلینڈ ایوب خان کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ بہت سی خرابیوں کے باوجود ایوب خان دیگر صدور سے انتہائی اچھے تھے۔ ایوب خان روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیا کرتے تھے۔ سگریٹ کے 2 پیکٹ پیتے تھے روزانہ۔ ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ان کو پہنچایا کرتا تھا۔ ایک روز جب ایوب خان مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے تو وہاں ان کا بنگالی بٹلر ان کو سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل صاحب کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بٹلر کو ٹھیک ٹھاک سنا دی۔ جب ایوب خان گالیاں دے کر خاموش ہو گئے تو بٹلر نے ان سے کہا، کمانڈر، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کیا چلائے گا؟ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے پاکستان کا مستقبل خراب دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس دن کے بعد ایوب خان نے تمباکو نوشی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایوب خان بھی پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ نکالنا چاہتے تھے اور اس وقت پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر متعارف کرانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کی اکثریتی مذہبی عوام کی جانب سے ایسا نہیں کرنے دیا گیا۔ لیکن لاہور کے مال روڈ پر شراب خانے کھلے ہوئے تھے اور بڑے اشرفیہ بڑے اہتمام سے شراب نوشی کیا جاتی تھی۔ نائٹ کلب کلچر عام تھا۔ سینماز کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر یہ سب کچھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سکوت ڈھاکہ کے لیے ایوب خان کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ایوب خان ایک مرتبہ ڈھاکے گئے اور وہاں پہ کالج میں پروفیسر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہاں کے حالات کچھ دکھائی صحیح نہیں دیتے۔ پروفیسر نے ایوب خان کو مطمئن کر دیا اور ایوب خان نے مزید تحقیقات کرنے کے بجائے اس پر اطمینان کا اظہار کر دیا، جس کا خمیازہ بعد میں پورے پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایوب خان کا دور نسبتاً بہتر تھا اور پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آج ان کی فیملی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔